بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی جس طرح ٹائم نکال کر اسباق کو سنتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کریں۔ اور حقیقی بات ہے کہ قرآن کے جتنے ہم قریب ہوں گے اتنی ہی جہالت دور ہوگی اور علم کی روشنی سے نور منور ہوگا۔ اور آج کا یہ جو سبق ہے، خصوصاً یہی آیت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، انتہائی اہم ترین آیت ہے، اور آپ اس پر دیکھیں گے کہ کس قدر کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، تعالوا، آؤ اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، ما، جو، حرم، حرام کیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر۔ پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے باطل عقائد تھے، انہوں نے اپنی نظریات کے مطابق، باطل جو ان کے نظریات تھے، کئی چیزیں اپنے آپ پر حرام کر لی تھیں۔ کئی گوشت وہ نہیں کھاتے تھے، کچھ گوشت جو ہے وہ مرد نہیں کھا سکتے، کچھ عورتیں نہیں کھا سکتی، اپنے رسوم و رواج جو ہے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا کہ یہ جو جانور ہیں، اور پھر آگے ان جانوروں کا بھی ذکر کیا کہ بتاؤ کہ اللہ نے ان جانوروں کو حرام کیا ہے یا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ اس کا نر حرام ہے یا اس کا مادہ حرام ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہی حلال ہیں، جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں۔ اپنی طرف سے تم حلال و حرام کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ اور اب مزید کہا جا رہا ہے کہ اصل یہ حرام ہے، آؤ میں تمہیں پڑھ کے تلاوت کر کے سناتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں۔ جو اللہ نے حرام کی ہے ان کو تو تم حلال سمجھے ہوئے ہو، وہ کام تو کر رہے ہو، اور جو اپنی طرف سے لوگوں نے، تمہارے بزرگوں نے، بڑوں نے تمہارے اوپر وہ چیزیں حرام کر دیں، ان کی بڑی پابندی کرتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ حرم ربکم، سب سے پہلی حرام، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ شیئن، کسی چیز کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ وہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نظر و نیاز ہے، منت ہے، دعا ہے، یہ ساری اللہ کے لیے، لیکن یہ حرام تو کر رہے ہو کہ جب خوشی ملتی ہے تو پھر نذرانے غیروں کے نام پہ اور دعائیں دوسروں سے، ان کے واسطے اور وسیلے سے، یہ شرک کرنا حرام ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اور یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ ناانصافی اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو۔ اولاد کا قتل کرنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ اولاد کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ وہ تو تم کر رہے ہو۔ مکہ کے مشرک جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اور آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کے بعد جس بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹی ہے، وہ حمل ضائع کرا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پیدا تو ہو گئی، ایک جان پیدا ہو گئی، اس کو اب ضائع کرانا صرف اس لیے کہ جو ہے نا بیٹی ہے، میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، پرورش کیسے ہوگی؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا من املاک، بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل کرتے ہو اپنی اولاد کو، نہ قتل کرو۔ آج بھی جو بندہ اس لیے اپنی جو ہے اولاد کو، حمل کو ضائع کرا دیتا ہے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے، تو وہ انہی میں سے ہے نا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ والدہ جو ہے، ماں، وہ ایک بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی پرورش کرنی ہے، وہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ بیمار ہو سکتی ہے، یا ماں کی جان جانے کا خطرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس وجہ سے اگر وقفہ کیا جائے تو یہ اجازت ہے دین میں، شریعت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کی بھی اجازت دی تھی، وہ بھی یہی ہے کہ اولاد میں وقفہ ہو، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ جو اللہ نے جان پیدا کرنی ہے وہ کرنی ہے، اور خصوصاً اس ڈر سے جو لوگ کرتے ہیں کہ پہلے 4-5 بچے ہیں، اب اور ہو گئے تو میں پتہ نہیں کھلاؤں گا کہاں سے، اپنے آپ کو رب بنانے والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن، ہم، نرزقکم، تم کو رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی دیں گے۔
تم جب پیدا ہوئے تھے تمہارا یہ کاروبار، یہ فیکٹریاں، یہ ملازمت، یہ کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، یہ کس نے دیا؟ تمہیں اتنا بڑا جس نے کیا ہے، تمہاری اولاد کا ذمہ دار بھی وہ رب ہے۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو اور اپنے آپ کو رزق دینے والا نہ بناؤ، رزق کا مالک اللہ ہے۔ نحن نرزقکم، اللہ فرماتے ہیں ہم، نحنو کا معنی بھی ہم، اور نرزقو میں جو نون ہے اس کا معنی بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُمْ، ان کو نہیں دیں گے، ہم تمہیں دے رہے ہیں تو تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل مت کرو۔ اس وقت جو ہے وہ زندہ درگور کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد سے، کیونکہ جدید طریقے نہیں تھے، اور اب جدید طریقے کے ساتھ جو کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین پوچھیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے جرم میں تجھے قتل کیا گیا تھا؟ تو میرے بھائیو دوستو، یہ جرم آج کلمہ پڑھنے والوں میں بھی عام ہو چکا ہے، اس سے بچیں۔ اللہ رب العالمین مالک ہیں، چاہے اللہ کی مرضی، جو اس نے دینا ہے وہ بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے ملا کر دے، بیٹے اور بیٹیاں اکٹھی دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ کام، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ اولاد کا قتل، یہ ان کا جرم تھا۔ تو آج امت محمدیہ میں بھی ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ہے، جدید طریقوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے، یا جس طرح آج کل وہ صلاحیت نہیں ہے اتنی، تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہونے کے بعد بھی یعنی کچھ ماہ کا ہے حمل، اور والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یا حمل گرا دو یا پھر ماں کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر بھی جو ہے ایک جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے، صرف اس وجہ سے کہ زیادہ بچے ہو گئے تو پھر ہم کھلائیں گے کہاں سے، یا پھر مکان کہاں کیسے بنیں گے، اور اب جو ہے نا حکومتی سطح پر بھی وہ پلاننگ کی جاتی ہے، فیملی پلاننگ، کہ زیادہ جو ہے نا ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو مسائل بڑھیں گے، تو اس لیے کم بچے ہوں، بچے دو ہی اچھے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ جتنے لوگ بڑھ رہے ہیں وہ وسائل پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین کی زمین تو بڑی وسیع ہے، وہ رب جو اس مخلوق کا مالک ہے، وہ اپنی مخلوق کے رزق کا بندوبست خود کرتا ہے۔ غلطی ہماری کیا ہے؟ ہم کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، پرندوں کی طرح، جس طرح پرندے اڑتے ہیں محنت کے لیے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بھی محنت کہا ہے، کام کرو، اللہ رب العالمین مالک ہیں، رزق کے دیں گے۔ اور آگے اگلا بتایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور نہ تم قریب جاؤ فواحش، فواحشی کے، ما ظہر منہا، جو ظاہری ہو، وما باطن، اور جو باطنی ہو۔ آج دیکھ لیں کلمہ پڑھنے والوں میں کس قدر فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیل چکی ہے۔ اس معاشرے میں جب یہ قرآن نازل ہوا، مشرکین مکہ میں فحاشی عریانی کیا تھی؟ ظاہری فحاشی کیا تھی؟ کہ عورتیں گلے میں ہار پہنا کرتی تھیں، گلے میں سونے کے زیورات، ہار پہن کر پھر وہ کیا کرتیں، جہاں تک ہار ان کا آتا نا ان کے سینے پر، وہاں پر وہ دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھیں، دوپٹہ نیچے ہوتا تاکہ وہ ہار کی خوبصورتی نظر آئے، یہ تھی ان کی زینت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ تبریج، یہ زیب و زینت کا اظہار، یہ جاہلیت ہے، ایسی فحاشی نہیں کرنی، یہ حرام ہے۔ اور آج امت محمدیہ کی بیٹیوں کا حال دیکھ لیں، وہ فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، اور اب نئی جو اپلیکیشن آئی ہے، کیا ہے اس میں، کلمہ پڑھنے والیاں، صرف چند پیسوں کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، یہ تو مل جائے گی، میری بات جہاں تک جائے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، دوسروں تک پہنچائیں، اس پیغام کو عام کریں، قرآن پڑھیں گے تو حق کی طرف آئیں گے، ورنہ چند جھوٹی شہرت کے لیے آج لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، نوجوان لڑکیاں جن کی آواز بھی سننے کے لیے شریعت نے پابندی لگا دی، جن کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا کفن بھی اس پر بھی کسی کی نظر نہ جائے۔ شریعت نے یہاں تک کہا کہ عورت نے پازیب اگر پہنا ہے تو وہ اگر بیٹھک میں مہمان آئے ہیں تو اپنے پاؤں کو اونچی آواز سے جو ہے وہ
پاؤں نہ مارے زمین پر تاکہ ان کی آواز غیر محرم کے کان میں نہ پڑ جائے۔ اتنی پابندی لگائی، اور آج اپنا جسموں کی نمود و نمائش، اپنے حسن دکھا کر پیسے کمانا اور جھوٹی شہرت لینا، جس حسن پر آج ناز ہے نا، اس حسن کو قبر کی مٹی نے کھانا ہے۔ اور کیا ہوگا پھر؟ کتنی دیر جوانی رہے گی؟ یہ حسن، یہ جوانی، یہ خوبصورتی کتنے دن کے لیے ہے؟ اور پھر واضح آتا ہے کئی لوگ مارے گئے، کئیوں کو مار دیا گیا، اور پھر ہمارا جو میڈیا ہے ان کو سٹار بنایا ہوا ہے، ٹک ٹاک سٹار ہے، فلاں ہیرو ہے، اور پھر جو نئی نسل ہے وہ بھی ان کے پیچھے چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں شرم و حیا ہمیں دیں، پتہ نہیں غیرت کہاں چلی گئی۔ یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں نا، ان کے بھائی ہوں گے، ان کے والدین ہوں گے، ان کے بھی باپ ہوں گے، مائیں ہوں گی، کہ جو آ کے ٹک ٹاک پر ناچتی ہیں، اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، یاد رکھیے، ان تک پہنچائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی مائلات ممیلات، جو مردوں کی طرف مائل ہونے والی، ممیلات مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، کہ مجھے لائک ملیں، مجھے لوگ فالو کریں، میری ویڈیو کو زیادہ جو ہے نا لوگ دیکھیں اور مجھے پیسے ملیں لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جو تنگ قسم کے ٹائٹ لباس پہن کر جسموں کی نمائش کرنے والی، اپنے حسن کو لوگوں کو دکھا کر ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی، آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں کبھی نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور ایسی عورتوں کو کبھی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایسی عورتیں فحاشی پھیلانے والی، بےہودگی اور بے پردگی عام کرنے والی، جنت میں کون جائیں گی؟ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلیں گی، جو امہات المومنین کی سیرت کو پڑھیں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ کر ان جیسی جو بنے گی، وہ جنت میں جائیں گی۔ صرف نام عائشہ رکھنے سے، فاطمہ رکھنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ کردار اگر انڈیا کی کنجریوں والے ہوں، پسند ان کی ہو، ان جیسے کپڑے پہنیں، ان جیسے سٹائل بنائیں، ان جیسے بال کٹوائیں، ان جیسے فحاشی اور یعنی پھیلائیں، اور طلب یہ ہو کہ ہمیں حضرت فاطمہ کے ساتھ جنت ملے گی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جن سے محبت ہے، جن جیسے کرتوت ہیں، انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے گھر میں پردہ کرائیں۔ اور فحاشی کی بات آئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بے پردگی ہو، بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، بیوی پردہ نہیں کرتی، ماں پردہ نہیں کرتی، بہنیں پردہ نہیں کرتی، یہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ ایک ہی گھر میں کزن آ رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، اور اس کی بیٹی کے کلاس فیلوز آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیوس ہے، اس کی بیوی غیر محرموں کے ساتھ گپیں لگا رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، بے پردگی عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ دیوس ہے، اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا اپنے بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو پردے کا حکم دیں، پردہ کرائیں۔ صرف اس بندے سے پردہ نہیں ہے، وہ محرم رشتہ دار جس کا کبھی کسی حالت میں عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ باپ ہے، بیٹا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، جس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہوگا، اس سے پردہ نہیں ہے۔ ورنہ دیور سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے، بہنوئی سے بھی پردہ ہے، چاہے وہ ایک مکان میں رہتے ہوں، دیور ایک ہی گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی پردہ کریں، کیونکہ خلوت میں ان کو ملنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، اور شیطان یہاں حملہ بھی زیادہ کرتا ہے، تو اس لیے پردے کا اہتمام کریں، اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو پردہ کرائیں، فحاشی عریانی سے بچیں۔ اور یہ جو کنجریوں کا لباس ہے، جن کو آج ہیرو اور ہیروئن بنایا ہوا ہے، اس لباس سے بچیں۔ مکمل حجاب، اگر باہر جانا ہے مکمل حجاب میں جائیں، اور گھر میں رہنا ہے تو مکمل اسلامی جو لباس ہے وہ پہنیں، تو کیونکہ فحاشی عریانی اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ نے حرام کی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو کسی بھی جان کو جس کو حرام کیا اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہے کہ کسی قاتل نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو اب اس کو قتل کرنا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہے تو اس کو بھی رجم کرنا ہے، اور اگر اسلام لانے کے بعد وہ پھر گیا ہے، مرتد ہو گیا، کافر بن گیا، تو اس کو بھی قتل کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، کسی لڑائی کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کرنا، قتل حرام ہے۔ ذالکم وصا، اور یہ قتل بھی حق کے ساتھ جو ہے، یہ کسی
इंसान आम बंदे के इख्तियार में नहीं है। ज़ानी को रजम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कातिल को कत्ल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और जो इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया, उसको भी कत्ल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कोई आम बंदा ये करेगा तो वो भी कातिल बनेगा। आम इंसान अपने हाथ में कानून लेगा तो वो भी कातिल बनेगा, चाहे वो किसी गुस्ताख को मार दे या किसी जो है ना ज़ानी को रजम कर दे, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत नहीं करती तो वो मुजरिम है, हमारा जुर्म नहीं है। ज़ालिकुम वस्साकुम भी, ये वसीयत की है तुमको अल्लाह ने, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्लमंद बन जाओ। तो आज की अहम तरीन आयत है, इसको ख़ुद भी याद रखें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।